نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدل اور انصاف اسلامی معاشرے میں اوپر سے لے کر نیچے تک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک میں انصاف، عدل اور جسٹس کے نام پر بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بلکہ ان ناموں پر پارٹیاں اور جماعتیں تک موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کو تھامے رکھنے کے حوالے سے بہت تفصیل اپنی کتاب میں، قرآن میں بھی بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم بغور پڑھیں تو اس میں بھی عدل اور انصاف ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. عدل و انصاف کرنا حکمران کے لیے بالاولی لازم اور واجب ہے، اور اس کے بعد نچلے تمام طبقوں کو عدل انصاف کرنے کا حکم ہے. یعنی یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے لازم اور واجب ہے اور عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، تم لوگ عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھو. عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کیا کرو.
عدل و انصاف یہ تم پر فرض ہے. شہداء للہ، اور جو گواہی بھی دو یہ بھی عدل اور انصاف کی بنیاد پر دو. اب یہاں اللہ تعالی نے گواہی میں عدل و انصاف کا حکم بھی دیا اور عام زندگی میں عدل و انصاف کا حکم بھی دیا جا رہا ہے. آج کے ہم اس دور کو دیکھیں تو ہر شخص چھوٹے سے لے کر حکمران تک دعویٰ عدل و انصاف کا کرتا ہے. انصاف یا عدل کے نام پر پوری پارٹیاں موجود ہیں. لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو انصاف اور عدل کا نام تو موجود ہے مگر اس کا عملی نمونہ 1% بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عدل و انصاف مین میڈ لا سے کر لے گا، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ان سے کبھی بھی عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مملکت ہے، اور ہمارے آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نظام قوانین کو ختم کر کے کتاب و سنت کو نافذ کیا جائے گا. تو عدل و انصاف اگر ہم چاہتے ہیں تو اس میں یہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم کتاب و سنت سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو حاصل کریں. اللہ نے شریعت میں بالکل واضح عدل و انصاف کے تقاضوں کو ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، گواہی میں انصاف کرو. اب دیکھیں نا، جھوٹی گواہیاں ہمارے ہاں بکتی ہیں. جج کو بھی پتا ہے، وکیل کو بھی پتا ہے، گواہی دینے والے کو بھی پتا ہے، گواہی دلوانے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اب جب نظام قرآن و سنت کے خلاف آپ کھڑا کریں گے تو اس میں عدل و انصاف کہاں سے آئے گا؟ جھوٹی گواہی. اور یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف اتنا زیادہ کرنا ہے کہ تم پر یہ فرض ہے کہ تم جو گواہی دو وہ سچ پر مبنی ہو. وہ کس پر مبنی ہو؟ سچ پر مبنی ہو. اگر وہ سچی نہیں ہے اور تم جھوٹی گواہی دیتے ہو تو تم کبیرہ ترین گناہ کرنے والے شخص ہو. اچھا، اس کی بنیاد پر سب سے زیادہ انصاف کا قتل آپ نے دیکھا ہے کراچی میں، لاہور میں، بلوچستان میں بڑے بڑے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے جن کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو عدالت چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کہ جو گواہ تھا وہ مکر گیا اور جھوٹے گواہ کھڑے کر لیے گئے. اب دیکھ لیں، کسی بندے کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی. کسی بندے کو یہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جتنی ایلیٹ جو حکومتوں میں رہی ہے یہ سارے امریکہ اور یورپ کے پروردہ تھے. کسی کو یہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی سوائے اپنی ذات کے کلی طور پر پاکستان کے ساتھ مخلص نہ تھا نہ ہے. یہ بات اٹل ہے. اور میرے بھائیو، یہ باتیں ان کے اعمال سے ظاہر ہیں، ان کے افعال سے ظاہر ہیں. وہ جو کرتوت کرتے ہیں ان سے ظاہر ہے. اب ایسے لوگوں سے انصاف کی توقع رکھنا اور بار بار ایک ہی بھیڑ چال کے پیچھے چلنا اور پھر کہنا کہ جی ہم ایمان والے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ قطعاً اللہ کو قبول نہیں. اب ہماری قوم کو تربیت کرنا ہوگا.
اب ہمیں یہ سوچ اور فکر بیدار کرنا ہوگی اور یہ علم حاصل کرنا ہوگا کہ ہمارا لیڈر رہنما کیسا ہو، اس کی صفات کیا ہو، کیسے کیریکٹرسٹکس وہ اپنے اعمال اور افعال کے اندر رکھے کہ اس کے پاس یہ اہلیت ہو کہ وہ لیڈر بن سکے۔ آج تک کیا تھا؟ چند خاندان، ڈاکو، چور، قاتل، لوگوں کی زمینیں غصب کرنے والے بدمعاش اور گنڈے، وہ آپ کی سیاست کے اوپر متمکن تھے۔ جتنا امریکہ کو راضی کر لیا اتنا امریکہ انہیں رسید کی ڈھیل دے دیتا تھا، جس نے تھوڑی سی آنکھیں نکالی انہیں قتل کروا دیا۔ قتل نہیں ہوئے، شاہ فیصل کو قتل کیا گیا۔ قذافی کی حالت دیکھ لیں، حالانکہ قذافی بھی کوئی بڑا پکا پختہ مسلمان یا اعمال والا تو نہیں تھا نا، تھوڑے سے اصولوں پر کوئی ڈٹا تو فوری طور پر اس کا رگڑا نکال دیا۔ اب میرے بھائیوں، دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہے ان کی غلامیوں کا، ان کے نیچے جھکنے کا اور وہی روش اختیار کرنے کا اور انہی چہروں کو بار بار اپنے سامنے لانے کا جو ہم نے دیکھے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ امت بالمجموع تائب ہو کر اپنے لیے قرآن و سنت سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو کم از کم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو، جو کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے غدار نہ، جو کم از کم اس متفقہ آئین کو عملی جامہ تو پہنا سکے۔ اچھا، تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، ہماری نئی حکومت آئی، پچھلے 15-20 سال آپ نے دعوے سنے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ کچھ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ بیس ہی خراب ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ کتاب و سنت، مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کے فیصلے، میرے بھائیوں ان کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن ان کو 1% بھی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب تک سوچ اور فکر انصاف پر مبنی نہ ہو، کبھی بھی اچھا معاشرہ ترتیب نہیں پا سکتا۔ اچھا، انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیٹے نے زیادتی کی ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 100 کوڑے کھائے گا۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کا بیٹا ہے، لیکن 100 کوڑے لگے کہ نہیں؟ بے ہوش ہوا۔ کوفہ کے گورنر کے بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، بندہ روتا کرلاتا ہوا چلاتا ہوا مدینہ منورہ میں آیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے سامنے اس گورنر کو اور اس کے بیٹے کو حاضر کرو۔ حاضر کیا گیا۔ جب حاضر کیا گیا تو میرے بھائیوں وہ بندہ بھی موجود تھا جس پر ظلم ہوا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنا ظلم اس نے تم پر کیا ہے میرے سامنے اسے بدلا لو۔ او جی یہ ساڈا سیاسی حلیف ہے، او دیکھو نا جی اسی آپس وچ ملنا ہوندا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم نے کل کو بھی تو اکٹھے بیٹھنا ہے، کل کو ہماری کوئی متفقہ حکومت ہی بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک لمٹ ہے، ریڈ لائن ہے۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں میرے محترم بھائیوں یاد رکھ لو، ان کی لمٹس کیا ہیں؟ ذاتی مفادات اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ یہ نون قاف جیم دال لام میم کے سارے جو چکر ہیں، یہ جب ان کی ذات پر پڑتے ہیں پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ہم پر انصاف 1% بھی قائم ہو گیا ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے۔ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں حالت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف قائم کر کے دکھایا اور اپنے سامنے انصاف قائم کیا۔ اب دیکھیں نا، آپ کی فوج کا جو سپہ سالار ہے، آپ کی جو فوج کا سپہ سالار ہے، عمومی طور پر سب سے زیادہ طاقتور وہی ہوتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ساری سپاہ، سارا اسلحہ، سارا سلطہ، پاور آف امپلیمنٹیشن تو اس کے پاس ہے. فوج، طاقت، قوت، اسلحہ، جوان، وہ سارے اس کے حکم کے منتظر ہیں. اچھا، تاریخ شاہد ہے، اور پھر عام سپہ سالار بھی نہیں. کون؟ ولید کا بیٹا خالد. ولید کا بیٹا خالد، جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا فضیلت نکلی. فرمایا اب غزوہ موتا کے اندر میرے 2 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد جھنڈا جس پرسنالٹی کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. سارا ایران فتح ہوا، سارا شام فتح ہوا، قیصر و کسرا کے در و دیوار ہلا دیے، ان کے بڑے بڑے نظاموں کو پاش پاش کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نا بڑا شاندار جاسوسی کا نظام تھا، بڑا شاندار. ان کے پاس اطلاع پہنچی کہ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاعر کو، جس نے کچھ شعر پڑھے، بڑے اچھے شعر تھے، ان کو کچھ انعام دیا ہے، 10,000 درہم یا دینار. اچھا، وہ انعام دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آپ کے پاس یہ خبر پہنچی. جب خبر پہنچی تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور راوی خود بیان کرتے ہیں، جو میرے بھائیوں وہ لے کر آئے نا پیغام، کہتے ہیں میں نے سنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت والی آنکھ، ایویں تو نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، نبی کوئی نہیں. اور فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، ہمت نہیں اس کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے چیف سپہ سالار آپ کے ساتھی، ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم، یہ میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہے نا یہ ہماری پارلیمنٹ کے باہر لکھنے چاہیے. اور جو وزیر اعظم بنے، جو پارٹی صدارت وزارت میں سیٹیں اصلی یا جعلی لے کر آگے آئے، ان کے گھروں کے اوپر بھی یہ بورڈ لگنا چاہیے. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اللہ کی قسم میں کسی کو بادشاہ نہیں بننے دوں گا، میں کسی کو بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مرضی کا مالک ہو، نہیں بننے دوں گا. ہمارے پاس یہ حکومت، اور میں اللہ کے احکامات کے خلاف کسی کو نہیں چلنے دوں گا. میرے بھائیوں فوری طور پر قریشی خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہادری پر، جن کی جرت پر، جن کے ثقافت پر، جن کے ایمان پر کوئی شک نہیں، لیکن ایک خطا. کیا حکم دیا؟ اچھا ڈیوٹی کس کی لگا رہے ہیں؟ بلال حبشی. آپ کو مسلمانوں کو سپاہ ملے، سب کے سامنے آپ نے ولید کے بیٹے خالد سے 2 سوال کرنے ہیں. کیا آپ نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا؟ اگر انہوں نے اپنی جیب سے انعام دیا تو اسراف، اگر انہوں نے خزانے سے دیا تو خیانت. حضرت بلال گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیا، وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں نے اپنی جیب سے دیا ہے، میں خائن نہیں. ہاں اگر امیر المومنین سمجھتے ہیں میری یہ غلطی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. پیش کیا. کیا ہوا پھر؟ سپہ سالار کو، کمانڈر کو معزول کر دیا گیا، اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے آپ عام سپاہی کی طرح اسلام کے لیے لڑیں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بھائیوں سپہ سالار مقرر کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں انصاف. سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوتا ہے نا. میرے ایک دوست ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیس تھا، ہم ہائی کورٹ کے جج کے پاس گئے، ہم ہائی کورٹ کے جج کے پاس گئے اور ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، تو ہم اس کے بہنوئی کو ساتھ لے کر گئے، اس نے ہمیں کچھ طریقہ بتایا، کچھ ڈیل ہوئی، آدھے گھنٹے کی مجلس میں ہمارا وہ فیصلہ حق میں ہو گیا۔ یہ ہے انصاف کا قتل۔ یہ کیا ہے؟ انصاف کا قتل، کہ جج کے گھر پہنچ جاؤ۔ لیکن جو قاضی اسلام کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اسے یہ پتا ہے اگر میں نے انصاف نہ کیا، اگر میں نے خیانت کی، کل قیامت کے دن مجھے زنجیروں میں جکڑ کر پیش تو کیا ہی جانا ہے، میں سیدھا جہنم کا ایندھن بنوں۔ اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کا ڈر کوئی نہیں تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا گیا اور پھر وہ سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ اسے کہتے ہیں انصاف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انصاف۔ آج کی ہماری حکومتیں، ان کے اندر وہی میرے بھائیوں پچھلے 20 30 40 سالوں سے وہ لوگ جو برے کاموں کے اندر ملوث تھے آج بھی وہی موجود ہیں، چہرے بدل کر، ٹیگ بدل کر، نام بدل کر، رنگ بدل کر، پارٹیاں بدل کر، وہی روٹیشن ہماری قوم کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ وہی ایلیٹ چند خاندان ہے جو میرے بھائیوں یہ بھرکس نکال رہے ہیں پورے ملک کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی بات ہوتی، میں جی اپنی برادری دے نام۔ اچھا کل قیامت کے دن تیری ساری برادری اگر جہنم میں چلے گی تو تو بھی پھر ان کے ساتھ چلے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، برادریوں کے بت، عصبیت کے بت، لسانیت کے بت یہ نہیں، انصاف اور شہداء للہ۔ فرمایا تم جب گواہی دو تو تمہاری گواہی انصاف پر مبنی ہو۔ آپ کسی کے حق میں اگر گواہی دیتے ہیں نا، آپ کسی کے حق میں اگر گواہی دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں، آپ قیامت کے دن بھی اس گواہی کا حساب دیں گے۔ اور جھوٹ بولنے والا، کذاب، کذب بیانی کرنے والا شخص، اس کے بارے میں تو شریعت کا واضح حکم ہے۔ فرمایا جس کا ایک دفعہ جھوٹ بولنا عدالت میں ثابت ہو جائے، اب دیکھ رہے ہیں انصاف اسلام کیا کہتا ہے، جس کا ایک بار جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے وہ ساری زندگی گواہ نہیں بن سکتا، اس کی کوئی گواہی نہیں، نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ اسے جنت دے دے، لیکن گواہی کا سقوط ہو گیا کیونکہ وہ تو کذاب ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو جھوٹا ہے۔ اب میرے بھائیوں آپ دیکھیں ہمارے ہاں معیار کیا ہے، جھوٹ کا نام ہم نے یو ٹرن رکھ دیا۔ یو ٹرن، جھوٹ بول بول کر قوم کو بے وقوف بنانے والے آج آپ کے سروں پر مسلط ہیں، اور پھر انہی خاندانوں کو، اچھا ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح انہوں نے متعارف کروائی، الیکٹیبل۔ وہ خاندان، وہ برادریاں، وہ ممبر جو ہمیشہ اپنے اثر و رسوخ، چودراہٹ، پیسہ، دھونس، دھاندلی، ظلم اور جبر کی بنیاد پر ممبر بنتا ہے، کیا ہے اس کو بولتے ہیں الیکٹیبل۔ اچھا وہ الیکٹیبل آپ اٹھا لیں، 70% کے قریب وہ ہیں جو 50 پارٹیوں میں پھر کے ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کی نیا پار نہیں لگے گی اور ڈولنا شروع ہو گئی ہے، پھر وہ جناب آخری 1 سال میں استعفیٰ دے کے پھر دیکھتے ہیں اب ہوا کس کی طرف ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی منافقت اور قوم کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے
کہ تم انصاف کا دامن چھوڑو. اعدلو، انصاف کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. انصاف تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں، جب مخزومی قبیلے کی فاطمہ نے چوری کی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، سوچا، مشورہ کیا کہ یہ مخزومی قبیلہ بڑا خاندان، طاقتور خاندان ہے، ان کی فاطمہ نے چوری کی، اگر اس کو سزا دے دی گئی تو کام خراب ہو جائے گا، ہلچل مچ جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے، ابھی نیا نیا ہمارا کام ہے. تو میرے بھائیوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح باشگاف الفاظ میں اعلان کیا تھا، قیامت تک کے لیے حکم نامہ جاری فرمایا تھا، انصاف کا میرے بھائیوں اعلیٰ معیار قائم کیا تھا. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو مخزومی قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی چوری کرے گی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا اگر چوری ثابت ہو. انصاف کا دامن بہت ضروری ہے. امہات المومنین دیکھیں، ایک سوکم تو ہوتی ہے نا، مختلف بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں ہیں، دوسری ہماری ماں نے کچھ کھانے کو بھیجا. اب یہ انصاف بھی بڑا ضروری ہے. دوسری ہماری ماں نے کچھ کھانے کو بھیجا، اب کیا ہوا، اب ان کی جو نوکرانی تھی وہ کچھ کھانے کا برتن لے کر آئی، تو جس ام المومنین کے گھر آیا تھا انہوں نے پکڑتے ہوئے ایسے انداز سے پکڑا کہ وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اور ظاہر ہے کہ ایک بیوی کے گھر میں شوہر ہے اور دوسری بیوی اس کی کھانا بھیجے یا کچھ بھیجے تو پہلی بیوی کو کچھ نہ کچھ تو ملال ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پہ بات رکھی. اب انہوں نے وہ برتن توڑ دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کیونکہ فطرت کو سمجھتے تھے، مسکرائے اور اس نوکرانی سے کہا کہ آپ کی جو ماں ہے نا، یہ ام المومنین، یہ کچھ نہ غیرت کر گئی ہے، غصہ کر گئی ہے، پریشان نہیں ہونا. کچھ دیر رکے رہے اور پھر اس کے بعد جس ہماری ماں نے اس ڈولی کو توڑا تھا نا، کہا جائیے اور اپنے باورچی خانہ سے اس جیسی ایک ڈولی لا کر دیں تاکہ ان کے گھر میں بھیج دی جائے. انصاف، ہر مسئلہ میں انصاف. ہمارے ہاں کتنے کیسز، کتنے سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرا باپ اس نے ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام لگوا دیا یا چھوٹے بیٹے کے نام لگوا دیا، باقی بیٹوں بیٹیوں کو محروم کر دیا ہے. یہ میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے اور آج یہ کیسز بڑھ رہے ہیں. ایک بیٹے کو نوازنا یا کسی بیٹے کو نہ نوازنا یا ایک کو ہبہ کرنا اور دوسروں کو محروم رکھنا. اولاد میں انصاف کرو، اپنے کام کرنے والے نوکروں ملازموں کے ساتھ انصاف، اپنی بیویوں میں انصاف، اپنے کام کاروبار میں انصاف. جب انصاف ہوگا تو میرے محترم بھائیوں نہ آپ گناہگار ہوں گے اور نہ ہی معاشروں میں بگاڑ آئے گا. اب ہمارے یہاں جماعتیں بھی بنی ہوئی ہیں جی، انصاف، تحریک انصاف، جسٹس پارٹی، فلانی پارٹی. میرے بھائیوں نام آپ جو جی چاہے رکھ لیں، جب تک انصاف کا بول بالا کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ تو رنگ دکھاتا ہے. اب دیکھیں نا، چوری رکی، جرم رکا، ظلم رکا، کوئی نہیں رکا. کیوں؟ کیونکہ ظلم روکنے کا انصاف قائم ہی نہیں ہے. اپنی جماعتوں میں انصاف نہیں، آپس میں انصاف نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، حسد، بغض، کینہ، عداوت. جس میں انصاف ہوتا ہے وہ کبھی حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا. فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کیا کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان احب الناس الى اللہ عز وجل فی یوم القیامہ واقربهم مجلسا. فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک
قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ اس شخص سے محبت کرے گا اور اسے اپنے قرب میں مجلس عطا کرے گا. کون؟ امام عادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ کا کس کو نصیب ہوگا؟ اور سب سے زیادہ محبت قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کس سے کرے گا؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا امام. اور یہاں امام سے مراد حکمران ہے. یہاں امام سے اولین مراد خلیفہ، حکمران، بادشاہ ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کرنا سب سے بڑی میرے بھائیوں اس میں بات یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے والا امام ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ترمذی کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو اللہ اپنی دائیں طرف نور کے ممبروں پر جگہ دے گا. انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبروں پر جگہ دے گا. یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، فرمایا وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ نگران ہیں ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. انصاف کرنے والے حکمران ہوں، انصاف کرنے والا باپ ہو، انصاف کرنے والا دکاندار ہو، انصاف کرنے والا جج ہو، انصاف کرنے والا گھر کا سربراہ ہو، انصاف کرنے والا میرے محترم بھائیوں نگران ہو. جو انصاف کرے گا اللہ نور کے ممبروں پر اپنی داہنی طرف ان لوگوں کو جگہ دے گا. نور کا ممبر بنا ہوگا اور اس کے اوپر لوگ ایک نور کے ممبروں پر شہید بیٹھے ہوں گے، ان کے الگ ممبر ہیں. انصاف کرنے والوں کے لیے الگ ممبر ہیں، یہ اونچے ہوں گے اس محشر کے میدان میں اور دور سے پتا چلے گا یہ وہ بادشاہ، حکمران، گھر کا سربراہ، باپ، بیٹا جو انصاف کیا کرتا تھا. عدل، انصاف کرنے کی اتنی فضیلت آئی ہے. اور فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلے نمبر کے اوپر کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. یہ چاہے چھوٹے لیول کا ہو، گلی محلے کا ہو، اور چاہے اپنی برادری کا لیڈر ہو، چاہے اپنے قبیلے کا لیڈر ہو، چاہے آپ کے شہر علاقے کا ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے صدر وزیر اعظم ہو. جو شخص انصاف کرے گا اسے سایہ ملے گا، ورنہ اس سخت دھوپ کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہوگا. انصاف اس قدر اہمیت ہے انصاف کی اس دنیا کے اندر. اور میرے بھائیوں اسلام کا جو دورہ ہوا ہے نا، قرآن نے کہا نا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی مشکل نہیں. کوئی کسی کو اسلام نے تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا، بلکہ یہ مسلمانوں کا عدل اور انصاف تھا. اب دیکھیں مسلمانوں کی بڑی بڑی جنگوں کا حساب لگائیں نا، جو بڑے بڑے مارکے مسلمانوں نے لڑے، تو ان مارکوں کے اندر یہی وہ انصاف کی روش تھی جس بنیاد پر مسلمانوں کے لشکر تیار ہو جاتے. بڑے مارکوں میں جہاں سے اسلام کی ایک نئی روشنی شروع ہوئی، اور اندلوسیا کے اندر یعنی اسپین اور پرتگال کے جو آج کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر اسلام 800 سال تک غالب رہا، متمکن رہا. میرے بھائیوں بہترین سیولائزیشن رہی، بہترین دنیا کی یونیورسٹیز رہیں، بہترین دنیا کے ہسپتال، سرجن، ڈاکٹرز رہے، بہترین دنیا کا تعلیمی نظام رہا، بہترین دنیا کے سوشل ڈھانچے رہے. وہ کیوں فتح ہوا؟ اس کے پیچھے ایک عجیب بات ہے کہ عیسائی حکمران عیسائیوں کی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، ظلم کے ساتھ. ان عیسائی پادریوں نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے انصاف والے ہیں، انہوں نے ظلم ختم کیا ہے، انہوں نے
یہ اسپین کا علاقہ ہے، بالکل اس کے ساتھ ہے مراکش، جسے آج موروکو کہتے ہیں۔ مراکش کے حکمران موسیٰ بن نصیر علیہ رحمہ تابعی تھے، ان کو خط لکھا کہ بھائی ہمارے حکمران یہ ہماری مظلوم غریب عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی بدکاری کرتے ہیں، آپ لوگ انصاف کرتے ہو، آپ آخری نبی کے ماننے والے ہو، آپ ہماری مدد کریں۔ ہمارے میرے بھائیوں یہاں کیا ہے؟ آج مسلمان جن کے پاس کچھ دنیا کا کر و فر اور آزمائش ہے، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ زنا، بدکاری، ظلم اور جبر اور ریپ کرنے والوں کے پیچھے سب سے بڑا آپ کے علاقے کا سیاستدان بدمعاش کھڑا ہوگا، وہ گنڈا جا کر کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بڑا اچھا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یتیم خانوں کے اندر سے بچیوں کو میرے بھائیوں سپلائی کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو، یہ لوگ انصاف خواہ کریں گے اور یہ لوگ اسلام قائم کریں گے، یا یہاں کم از کم دنیا داری کا انصاف ہی قائم کریں گے؟ اس لیے اپنے روش کو بدلنا ہوگا۔ اب نکلیں ان خودوں سے باہر، اور میرے بھائیوں خود اپنی عقل اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا۔ اگر آپ نے آج یہ فیصلے نہ کیے تو میرے بھائیوں پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم نے غلط چیزوں کا انتخاب کیا پتہ ہونے کے باوجود۔ تو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، جب انصاف کا دامن چھوڑو گے تو پھر میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کے کوڑے بھی برسیں گے۔ اللہ مختلف طریقوں سے، جب انصاف نہیں نہ ہوتا، جب ظلم ہوتا ہے، جب جبر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا، گارنٹیڈ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ پہلا شخص عادل امام، عادل حکمران، انصاف کرنے والا لیڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا لیڈر، روزہ دار کی افطار کے وقت، اور مظلوم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مظلوم کی بد دعا تو بادلوں سے اوپر آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ آج مظلوم ذلیل ہے، آج مظلوم رسوا ہے، آج مظلوم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آج حقیر کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور تکبر کی سب سے قبیح ترین قسم یہ ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تکبر یہ ہے کہ تم کسی کو حقیر سمجھو اور حق بات کا انکار کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ تو انصاف کا دامن مسلمان امت جب تک تھامے رہی، مسلمان غالب رہے۔ تو موسیٰ بن نصیر کو انہوں نے خط لکھا۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ نہیں کہا لسانوں کی، انہوں نے کہا ہے انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں مسکینوں کی بچیوں کو وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، درندگی کرتے ہیں ان کے ساتھ، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اعلان کیا، اعلان کرتے کرتے ایک نوجوان کمانڈر، میرے بھائیوں 20-21 سال اس کی عمر ہے، طارق اس کا نام ہے، جس کو طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں صغار صحابہ بھی موجود ہیں، یہ تقریباً 80 سے 90 ہجری کا واقعہ، چھوٹے صحابہ بھی موجود ہیں، 10-11 ہزار کا لشکر بھی۔ کہا جاؤ تو صحیح، ذرا جا کر پوچھو یہ ظلم کرنے والا ہوتا کون ہے، یہ ظلم کرنے والا ہوتا کون ہے؟ لے کر گئے لشکر، طارق بن زیاد صحابہ کے شاگرد ہیں، ایمان پختہ ہے، وہاں پر واز کیا، قرآن کی آیات پڑھی، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے ہم یہاں اللہ کے دین کی دعوت بھی لے کر آئے ہیں، ظلم کا خاتمہ بھی ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری کشتیاں ہیں، آج ہم انہیں چلائیں گے، ہمارے پاس ہیں 2 راستے، یا ہم غالب ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ آج یہ علاج ہے ظلم کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر کتنے میرے بھائیوں باندھے جا رہے ہیں، کبھی FATF، کبھی یہ کبھی وہ، یہ ادارے کھڑے ہی مسلمانوں کو جو ہے دبانے کے لیے۔ گئے، وعدہ ہوا، موت پر بیعت لی،
کی بات ہے، چند سال نہیں گزرے تھے، فرانس کا 70% تک کا علاقہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا وہاں لہرا رہا تھا. کوئی لالچ نہیں. اللہ نے غلبہ عطا کیا، پھر مسلمانوں نے وہ انصاف وہاں پر قائم کیا جس کا میرے بھائیوں تصور ہی نہیں ملا. ظلم ختم ہوا، جبر ختم ہوا، کافروں کو حقوق ملے، غیر مسلموں کو حقوق ملے، وظیفے لگے، غیر مسلموں کو میرے بھائیوں علاج دیا گیا، ان کے لیے اہتمام کیا گیا، ظلم و جبر کے سلسلے ختم ہوئے. یہ تو اتنے ظالم تھے، یہ تو اتنے بدبخت تھے، یہ تو جانوروں کی خصوصیات رکھنے والے تھے، ان کی حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو غاروں کے اندر بند کر دیا جاتا، یہ کتے کی طرح ان کو دور سے کھانا پھینکتے کہ کہیں اس کا ہاتھ ٹچ نہ ہو. یہ آج ہمیں تہذیبیں سکھا رہے ہیں، آج ہمیں سیولائزیشن یہ سکھائیں گے جن کے آباء و اجداد جب اسلام دنیا میں تعلیم اور تعلم اور انصاف کے سلسلے اوپر کر رہا تھا، اس وقت یہ جانوروں کی زندگیاں گزار، اور آج بھی ان کے اندر یہی ماں بہن بیٹی کی تمیز ہے. ابھی آسٹریلیا کی آپ نے خبر نہیں پڑی چند مہینے پہلے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹیوں سے 10 بچے جنے. یہ جانوروں کی زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اس سوشل میڈیا کی یلغار کے سامنے اپنی تاریخ کو کھڑا کرو، اپنی روشن تاریخ، ہماری روشن تاریخ ہمارے لیے میرے بھائیوں مشعل راہ ہے. قرآن و سنت کو سیکھ کر ان کو بتاؤ کہ تمہارا اصل مقام کیا تھا اور انسانیت کا اصل مقام اللہ نے کیا بتایا. یہ کام کرنا پڑے گا. گئے مسلمان غالب ہوئے. اور میرے بھائیوں میں پڑھ رہا تھا کہ صرف قرطبہ شہر، الحمدللہ میں کل جب قرطبہ گیا نا، واللہ یقین کرو ان در و دیوار سے، ان بڑی بڑی عمارتوں سے، ان بلڈنگ سے حاشا و کلا اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی. آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے، جہاد کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے آج ہم ذلتوں کا شکار ہیں. ہمارے لیے تو سب کچھ واضح قرآن میں موجود ہے، بس وقت اتنا ہے کہ ہم نے کب اسے تھامنا ہے. تو میرے بھائیوں، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران اللہ سبحانہ و تعالی اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا، اگر اللہ آپ کو ایک ایسی دعا عطا کر دے جو اللہ کہے کہ تیری یہ دعا مقبول ہے، میں اسے قبول کروں گا، آپ کیا دعا کریں گے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے ایک دعا مل جائے میں یہ دعا کروں گا، یا اللہ میرے امیر کو، میرے حاکم کو ہدایت پر رکھ، اسے سیدھی راہ پر چلا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ عدل اور انصاف کرنے والے لوگ اور حکمران عطا فرمائے جو اللہ کے مطلوب ہیں، جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنا نہیں چاہتے بلکہ کر چکے ہیں. انہوں نے 1000 سال تک دنیا کو وہ نظام دیا ہے میرے محترم بھائیوں جس کے بارے میں کافر اپنی کتاب کے اندر لکھنے کے بعد کے اوپر تیار ہے. کافر مجبور ہے کہ وہ لکھیں کہ جیسا انصاف اور جتنی جلدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر غلبہ حاصل کیا اور انصاف کا نظام قائم کیا، اس کی نظیر نہیں. ہمارے پاس تو ہیروز موجود ہیں، ہمارے پاس تو کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس راستہ منہج موجود ہے. یہ ہماری سستی ہے کہ ہم کب فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کون سی راہ کو اختیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انصاف والے، عدل والے حکمران عطا فرمائے اور عوام کو ہدایت دے کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو واقعتاً عدل و انصاف کرنے والے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
FATF کا اجلاس جاری ہے، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، یہ UNO کا ایک ادارہ ہے۔ آپ کبھی اس ادارے کو انڈیا کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، ساؤتھ امریکہ کے کسی غیر مسلم ملک کے بارے میں اجلاس کرتا نہیں دیکھیں گے۔ یہ ادارے بالخصوص مسلمانوں کو جکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ خود ان اداروں کے جو رکن ممالک ہیں وہ جو جی چاہے کریں، کیونکہ 5 ویٹو پاورز ان کے پاس ہیں۔ مسلمانوں کے 70 ملک، دنیا کی سب سے مالا مال معدنیات، تیل، مین پاور سے، نوجوانوں سے بھری ہوئی زمینیں، لیکن مسلمان وہاں کے ادنا سے غلام، کسی دوسرے کے محتاج، کیونکہ ویٹو تو ان کے پاس ہے۔ اب یہ ادارے کہتے ہیں کہ فلاں ملک وہاں سے جی منی لانڈرنگ ہوئی۔ اچھا، اگر منی لانڈرنگ پر FATF کا اجلاس بلانا ہوتا تو سب سے پہلے نمبر پر سوئٹزرلینڈ اور لکسمبرگ، یہ بیلجیم اور ہالینڈ کے درمیان ایک لاہور سے بھی چھوٹا ہی ہوگا یہ ملک ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ اور لکسمبرگ، یہ 2 وہ ممالک ہیں جنہیں انہوں نے، FATF بنانے والوں نے اوپن کر دیا ساری دنیا کی منی لانڈرنگ، غیر قانونی مال، سیاستدانوں کی کرپشن کا مال، لوٹ مار کا مال، ظلم و جبر کا مال، غریب قوموں کا مال جمع کروانے کے لیے وہاں بینک بنا دیا۔ پاکستان نے کتنی کوشش کی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے مختلف پرانے سیاسی جو باغے تھے ان کا مال حاصل کرے، سوئٹزرلینڈ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، اربوں ڈالر۔ اور میرے بھائیوں، یہ IMF، ورلڈ بینک اور پیرس کلب، یہ سارا وہی مال جو مسلمان حکمران عوام کا لوٹ کر سوئس بینکس کے اندر اور لکسمبرگ کے بینکس کے اندر رکھتے ہیں، یہ وہی واپس تمہیں سودی قرضوں پر دے کر تمہیں جکڑتے ہیں۔ FATF کا اجلاس ہونا چاہیے سوئٹزرلینڈ کے اوپر کہ ساری دنیا کی 2 نمبر منی، پیسہ، اس کو انہوں نے اپنے بینکوں میں رکھا، پکڑو ان کو۔ نہیں ہوگا۔ لکسمبرگ کے اندر بینکس ہیں اوپن، نہیں ہوگا کہ جی پاکستان میں منی لانڈرنگ ختم ہو۔ پاکستان میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں، یہ چھوٹے موٹے لوگ کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ یہاں سب سے بڑی ہے ہی سیاسی منی لانڈرنگ۔ وہ میرے بھائیوں، یہ جس فلیٹ کے اندر بھی نواز شریف رہ رہا ہے، میں اس کے پاس سے ایک دفعہ گزرا، آپ گاڑی کے اوپر جا رہے ہو نا، 4-5 منٹ لگتے ہیں، 4-5 منٹ، یہ فلیٹس نہیں ختم ہوتے۔ اتنا بڑا علاقہ، ہزاروں فلیٹس، شاید اگر اس کی ساری اماؤنٹ اسے بیچا جائے تو پاکستان کا پورا بجٹ بن جائے۔ سرے کاؤنٹی ہے بالکل لندن کے ساتھ، وہاں کا سرے پیلس، آپ حیران رہ جائیں، پاکستان کا آدھا بجٹ بن جائے۔ لوگوں نے بنائے ہوئے، کہاں سے آیا اتنا مال؟ انگریزوں کے ٹوٹی ان کے آباء و اجداد، انگریزوں نے ان کو سر اور لارڈ کے خطاب کیے۔ مسلم دشمنی کے اندر 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا ساتھ دینے پر، اور آج یہ چند خاندان پاکستان کے اوپر میرے بھائیوں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے۔ انہیں اسلام سے کیا مطلب؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے پولیٹیکل سائنس آنے والا یہاں خلافت قائم کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہے یہ FATF؟ مسلمانوں کو جکڑ، اور الزام کیا لگایا؟ الزام یہ لگایا کہ جی بات یہ ہے کہ پاکستان سے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے لوگوں سے پیسے لیے، اور شام کے اندر جن شامیوں کے اوپر ہم نے اسلحہ پھینکا، جن کو کیمیکل ہتھیاروں سے ہم نے قتل کیا، جو مر رہے تھے، جو لاکھوں یتیم بچے تھے، ان کو روٹی کھلائی، ان کو کپڑے لے کے دیے۔ یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ ہے سارا عذاب بنا ہوا۔
पाबंद करो, बंद करो, ये करो, वो करो, सजाएं दो, ये सारा चक्कर चल रहा है। लेकिन FATF कभी मुतमिन नहीं होता। वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान की बात सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह कहता है यहूदी ईसाई तुमसे कभी राजी नहीं होगा। वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता के तत्तबिअ, तू मान ले, तू फॉलो करे, मिल्लतहुम, उनके दीन को। यहूदी बन, ईसाई बन, फिर ये तुमसे राजी हो। इससे पहले तो ये राजी होते ही हैं। ये खत्म होगा तो इसके बाद कोई और इदारा आ जाएगा, पाबंदियां लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारे के सारी इनकी साजिशें हैं। हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है, हमने इस्लाम के लिए खड़ा होना है, हमने अल्लाह के साथ मुखलिस रहना है। फैसले अल्लाह की कसम जमीन पर नहीं होते, फैसले आसमानों पर नहीं। ये सारी अपनी तदबीरें मकर करते रहे, असल फैसला जो आसमान वाले का होगा वही कामयाब है। आसमान का फैसला आता उस वक्त है जब हम इस्तिकामत दिखाते हैं, जब हम डट जाते हैं दीन पर। मुश्किल आई, परेशानी आई, डटे रहे, मुसीबत आई, डटे रहे, सौदा नहीं किया, खिलवाड़ नहीं किया, दीन को नहीं छोड़ा, मजलूम को नहीं छोड़ा, अल्लाह की शरीयत को नहीं छोड़ा, डटे रहे, तो फिर क्या होता है? फिर फैसला अल्लाह करता है और फिर अल्लाह इनकी सारे मकर खत्म कर देता है। यह है FATF का सारा चक्कर। और अभी पाकिस्तान को कह रहे हैं डू मोर। 27 शिकें थी, 14 शिकों पर आपने अमल कर दिया, नहीं भाई नहीं, ये काफी नहीं है, आप जो बाकी रह गई है ना वो भी करें। अभी हम आपको जुलाई तक टाइम देते हैं, पाकिस्तान को और जकड़े, पाकिस्तान को और दबाएंगे। पाकिस्तान फिर क्या करे? क्यों कि सिस्टम सारा खराब है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद, उम्मत मुस्लिमा का मिलना, उम्मत मुस्लिमा का यकजान होना, असबियत फिरकावारियत से निकलकर यकजान होकर एक कुव्वत बनकर खड़ा होना, इसका इलाज है। सब कुछ आपके पास है। अल्लाह की कसम, सबसे ज्यादा अमीर दुनियावी तौर पर आपके इलाके हैं। गल्फ ले लें, पाकिस्तान ले लें, बलूचिस्तान तो ऐसा है, इसमें इतना सोना, इतना सोना। ऑस्ट्रेलिया का अखबार आर्टिकल लिखता है, कहता है रेकॉर्डिंग में इतना सोना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर तुम इसे अफसूदा करके प्रोसेस करके निकाल लो, 500 साल तक $1000 हर पाकिस्तानी को देते रहो, खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, लेकिन इसके लिए यकजान होना पड़ेगा। इसके लिए मुसलमानों को बाहमी गिरेबान, दस्तों गिरेबान होने के बजाय एक बनना पड़ेगा। तो FATF सारे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अभी देख लें, कश्मीर के 200 दिन हो चुके, 200 दिन हो चुके। कश्मीरियों पर कर्फ्यू को कोई दुनिया की UNO, यूनेस्को, यूनिसेफ नहीं बोली। किसी सलामती कौंसिल के इजलास में हिंदू पलीद पर पाबंदी नहीं लगाई गई। कोई दुनिया का एनवॉय और कॉन्वॉय वहां पर नहीं गया। वो मोदी जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड दहशतगर्द था, उस दहशतगर्द को किसी ने नहीं पकड़ा। अभी मकबूजा कश्मीर के 3 नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और भाई वो मोहब्बत करते हैं आपसे। बाबा कौम ने कहा था वो तुम्हारी शहरग है, तुम्हारे सारे दरिया वहां से आ रहे हैं। 70 डैम उन्होंने बनाकर तुम्हारा पानी डाइवर्ट किया। अपना पूरा सूबा हिमाचल प्रदेश बनाकर उसको सैराब किया। जाए जाकर देखें चिनाब की हालत, झेलम की हालत। अब क्या है? उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां की RSS की एक जिमनी शाख का बदमुआश कहता है, जो बंदा इन तीनों कश्मीरियों की जुबान काट कर मेरे सामने लाएगा, मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। टीवी पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। कोई उसके ऊपर UNO नहीं बोली, कोई ह्यूमन राइट्स को तकलीफ नहीं हुई, कोई इंसानी हुकूक का वावेला मेरे भाइयों करने वाली NGOs को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यह तो मुसलमान की जुबान है। अब दुनिया के सामने जुल्म खुलकर
200 दिन हो चुके, ना उनके पास दवाइयां हैं, ना खुराक है, ना खाना पीना है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना इम्तिहानात है, ना बच्चों का मुस्तकबिल है, हत्ता कि उनको कब्रिस्तान नहीं जाने दिया जाता। वो कब्रिस्तान नहीं, वो अपने घरों में कब्रें बनाते हैं। ये कश्मीरियों के साथ जुल्म है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये पाकिस्तान, ये तुर्की, ये सऊदीया, ये मलेशिया, ये चंद मुल्क खड़े हैं और उनके लिए जुबान के साथ लफ्ज निकालते हैं, साथ खड़े होते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। आखिरी बात करता हूं, ये ट्रंप पलीद ने इस्राएल के वजीर आजम के साथ खड़े होकर जो इस सदी का सबसे बड़ा मुआहिदा किया है ना, कहता है इस सदी का सबसे बड़ा मुआहिदा कि हम फलस्तीन को छोटा सा हिस्सा देंगे, बाकी सारा इलाका घेराव के अंदर इस्राएल का होगा। उस मुआहिदे के बाद कल इस्राएली बदमाश ने, वजीर आजम ने यह ऐलान किया है कि हम वेस्ट बैंक के बाकी इलाके के अंदर भी यहूदी बस्तियां बनाएंगे, फलस्तीनियों घरों को खाली कर दो, हमारे बुलडोजर आ रहे हैं मिसमार करने के लिए। 7 अरब मुल्क हैं उनके करीब जो इनसे 100 गुना बड़े हैं, जिहाद छोड़ने की वजह से आज उनमें किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि बात कर सके। हालांकि इन्हीं के आबाओ अजदाद थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया था। तो मेरे भाइयों, ये जुल्म और जबर के सिलसिले जारी नहीं रहेंगे। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। अल्लाह कहता है तुम लड़ाई करो इनके साथ जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना आखिरत पर ईमान रखते हैं। हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, हत्ता कि ये जिज़िया दें और छोटे बन गए। ये अल्लाह का हुक्म। तो इस जुल्म और जबर के सिलसिले उस वक्त खत्म होंगे जब बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम यकजान होगी, उम्मत बनेगी, मोहब्बतों के साथ, अपनी फौज के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। फिर इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह ताला आपको गलबे देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कश्मीर, फलस्तीन, शाम, जहां जहां जुल्म हो रहा है, अल्लाह उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए। दुआ करें, या अल्लाह जो मजबूर है, मकहूर है, उसकी मदद फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो मस्कीन गरीब हैं उन्हें अता फरमा। या अल्लाह जो मुसीबत परेशानी में हैं उनकी परेशानी को हल कर दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं उन्हें फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को यकजान कर दे। या अल्लाह मुसलमानों को असबियत से दूर कर दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। या अल्लाह हमें अपना भूला हुआ सबक याद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर जमा फरमा। या अल्लाह हमें आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमें इंसाफ करने वाला हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमें नेक और मुत्तकी हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कट मरने वाला मुसलमान अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।